آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ دن بہت بڑا ہے، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں جناب سیدہ کس طرح سے یہ دن آپ کے بچوں نے گزارا ہوگا۔ شہزادی کی مصیبت بھی بہت بڑی ہے۔ کبھی کبھی بی بی سے ایسے ہی کتابیں پڑھتے ہوئے دوران مطالعہ کبھی بعض وقت کوئی ایسی چیز نظر آتی تو بڑی سوچ میں پڑ جاتی ہوں۔ وسائے سب ہیں شہزادی کے ساتھ مسلسل وصیتیں امیر المومنین سے، یا علی غسلنی باللیل ودفننی باللیل وحتنی باللیل وکفننی باللیل، سارے کام میرے رات کو کرے گا۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں بی بی آپ کو پتا تھا رات کا اندھیرا بہت ساری چیزوں کو چھپا جائے گا، میرے بچوں کو رونے نہ دیجیے گا، میرے بچوں کو رونے نہ دیجیے، الخصوص میرا حسین۔ کیسا عشق ہے سید الشہداء سے صدیقہ کبریٰ کو، جس طرح مقاتل نے جملے نقل کیے، ڈاکٹر جعفر شہیدی نے کچھ جملوں کو نقل کیا، کہا شہادت کا دن آیا، فاطمہ وہ جو بستر پر پڑی رہتی ہیں، فاطمہ جو اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جانے کے لیے عصا کا سہارا ڈھونڈتی ہیں، اپنی جگہ سے اٹھی ہیں، بچوں کو نہلایا، کھانا بنایا۔ امیر المومنین جب پہلے مرحلے میں گھر میں داخل ہوئے، مولا نے کہا بنت پیغمبر آج طبیعت بہت بہتر محسوس ہوتی ہے۔ شہزادی نے کہا ابوالحسن میں نے رات کو خواب میں دیکھا، اب میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ پہلے مرحلے پر مولا نے کہا وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کہا میں نے رات کو خواب میں بابا کو دیکھا، میرے بابا صادق الوعد ہے، لسان صدق ہے میرے بابا کی۔ میرے بابا نے کہا فاطمہ تم آج رات میرے پاس ہوگی۔ بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، اسما سے کہا جاؤ میرا عطر لے کر آؤ، وہ کافور تہیا کروایا، کہا مولا سے کہنا مجھے رات کی تاریکی میں غسل دے، میں جن سے ناراض تھی انہیں میرے جنازے پر آنے نہیں دے، تشییع جنازہ میں آنے کی اجازت نہیں دے میرے مومن۔ پھر منابر اور مقاتل ایک جملہ نقل کرتے ہیں، اسما سے پہلے مرحلے پر بچیوں سے کہا جاؤ بنو ہاشم کی عورتوں کے گھر چلے جاؤ۔ ہم سب جانتے ہیں فاطمہ نے خدیجہ کا وقت آخر دیکھا ہے، اسما بنت یزید انصاری والی روایت کی روح سے جب خدیجہ کی پیشانی پر موت کا پسینہ تھا تو سیدہ خدیجہ کے پاس تھی۔ خدیجہ نے دیکھا ماں نے کیسے دم توڑا، دیکھا ماں کس طرح سے ماں کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی۔ شاید سیدہ نہیں چاہتی تھی جس کرب کو لے کر سیدہ نے سالوں گزارے ہیں وہی کرب سیدہ کی بیٹیاں سہیں، اسی لیے شہادت سے پہلے بیٹیوں کو باہر بنو ہاشم کی عورتوں کے گھر بھیجا، بچے باپ کے ساتھ مسجد میں چلے گئے۔ اسما سے کہا اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن دیکھو میرے بچوں کو میرے جنازے پر آنے نہیں دینا، پہلے وہ کھانا کھا لیں۔ منابر اور مقاتل کہتے ہیں جناب اسما نے کھانا لگایا، بچے گھر میں داخل ہوئے، کہا میرا بچوں کھانا کھا لو، کہا اماں کہاں ہیں، کہا بیٹا حجرے میں آرام کر رہی ہے۔ الہجوم علی بیت النبی کی روایت ہے سب سے پہلے امام حسن داخل ہوئے حجرے میں، آواز دی اماں، اماں ہلی نہیں، اماں نے جواب نہیں دیا، آگے بڑھ کر ماں کے چہرے سے چادر ہٹائی، دیکھا ماں بے حس و حرکت ہے، روتے ہوئے اسما کے پاس آئے، اسما نے کہا جاؤ بابا کو شہادت کی خبر دو۔ امام حسن مسجد میں داخل ہوئے، روایت کا جملہ ہے، مقاتل گواہ ہیں، امیر المومنین کھڑے تھے، کسی شخص سے بات کر رہے تھے، آ کر امام حسن نے دامن کو ہلا کر ایک جملہ کہا یا اباتا ماتت امنا، ماں مر گئی ہے۔ راوی کہتے میں نے علی کو منہ کے بل زمین مسجد پر گرتے ہوئے دیکھا، گھر میں آئے بچوں کو دلاسا دیا، میں نے گفتگو کو مکمل کر دیا، صرف ایک جملہ، ہمارے درمیان میرے سامنے بیٹھی ہوئی مومنات میں کچھ ماں ہوں گی کچھ نہیں، کچھ بیویاں ہوں گی کچھ نہیں، لیکن ہم سب بیٹیاں ہیں، صرف ایک جملہ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں، اجرکم اللہ، خدا سوائے غم اہل بیت کی کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ جملہ زبان حال سے بھی ہے اور یہ جملہ ہماری ایک استاد بھی پڑھا کرتے تھے ممبر سے، انہی کو ہدیہ کرتے ہوئے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں۔ شہادت ہو گئی، غسل و کفن
ہو گیا, بندے کفن باندھ دیے, پیروں کی طرف سے اسما بندے کفن باندھ رہی تھی. امیر المومنین نے کہا کر بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو. اللقاء فی الجنہ, اب قیامت کے میدان میں ماں نظر آئے گی. یہاں ممبر نے ایک جملہ نقل کیا, امام حسن آگے بڑھے, اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرایا. زینب ام کلثوم آگے بڑھی, اپنے آپ کو ماں کے قدموں پر گرایا. چوتھا بچہ اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے. امیر المومنین نے بندے کفن باندھنا چاہتے ہیں, آواز دی حسین ماں کو آخری مرتبہ دیکھو گے نہیں. کہا بابا جب میں دروازے میں یہاں تک پہنچا تھا نا, اماں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر آواز دیتی تھی میرا حسین آ گیا ہے. بابا ایک مرتبہ ماں سے کہو آواز دے. کہا بیٹا ماں آواز دینے کے قابل نہیں رہی. یہاں ممبر کہتا ہے ایک جملہ, ارباب ممبر نقل کرتے ہیں صرف ایک جملہ امام حسین نے کہا, اماں تمہیں غربت حسین کی قسم اپنے حسین کو آواز دو. بندے کفن توڑ ڈالے, فزما فی صدرہا, الہجوم علی بیت النبی کی روایت ہے, اپنے سینے میں سموڑ لیا. میرا آخری جملہ, اور اشرکوا باللہ, بنو ہاشم میں 2 بچے لاشوں سے لپٹ کر بڑی دیر تک روئے ہیں. میں آج تک سمجھ نہیں پائی چھڑانے والوں نے چھڑایا کیسے ہوگا. اس لیے کہ نہ بچہ لاش کو چھوڑتا ہے نہ لاش بچے کو چھوڑتی ہے. پہلی لاش فاطمہ زہرا کی ہے, لپٹ کر رونے والے حسین ہیں. مولا حسین کو کھینچتے ہیں, فاطمہ حسین کو چھوڑتی نہیں ہے. اور دوسری لاش سید الشہداء کی ہے, لپٹ کر رونے والی سکینہ ہے. زینب چھڑاتی ہے, سکینہ ایک ہی جملہ کہتی ہے, پھوپھی اماں ضد نہیں کروں گی, روؤں گی نہیں, بس تھوڑی دیر مجھے منقلب ينقلبون نسألك الله ولده باسمك العظيم الأعظم الله جل جلاله أكرم اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وعلى محمد. پروردگار ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہماری سب دوسری بڑی حاجت ہمیں دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ قلب ناظرین صدیقہ کبریٰ کا اس اضطراب کا جو بچوں کے لیے تڑپ رہی تھیں, رو رہی تھیں, مضطرب تھیں. پروردگارہ جو مائیں اپنی اولاد کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں, بحق محمد علیہ محمد ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار ہمیں ہمارے والدین کے لیے, ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. تمام بیماران اسلام علی الخصوص بیماران مد نظر, بیماران ملزم سینے دعا, بیماران اگر میں ہماری درس میں کوئی مومنہ بیمار ہیں, پروردگارہ بحق محمد علیہ محمد نے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. پروردگارہ ہمارے پریشان حالوں کی علی الخصوص ایک مومنہ جو مد نظر ہیں, التماس دعائے خصوصی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہے اور بہت ہی پریشان ہیں. پروردگارہ تجھے اس ماں کی بے قرار ممتا کا واسطہ. یہاں زینب کو حسرت تھی, امامہ کے ساتھ کہیں سے آئی تھی تو پلٹ کر کہا ماں ہر مدینے کی بیٹی ماں کے پہلو میں تھی, مجھے ماں نہیں ملی. اور وہاں پر میرے باپ کے پاس جب پہلی مرتبہ مدینے کی عورتیں کانڈولینس کے لیے آئی تھی تو کہا سکینہ کے خون آلود کرتے کو چہرے پر ڈال کر مدینے کی عورتیں آئی تھی نا تو بیٹیاں ماؤں کے پہلو میں تھیں, سکینہ تم نہیں تھی. پروردگارہ اس مومنہ کو جو بہت پریشان ہیں بحق محمد علیہ محمد ہمارے پریشان حال افراد کے ساتھ پریشانیوں سے نجات عطا فرما. پروردگارہ ہم آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اس پڑھنے بیٹھنے سننے کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے. پروردگار انشاءاللہ آپ سب کے رزق و روزی میں, آپ کی صحت میں, آپ کے ایمان میں, آپ کے تقوی میں, آپ کی توفیقات میں, آپ کی دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے. پروردگار انشاءاللہ میں ایک خصوصی دعا گو ہوں جو مینیج کرتے ہیں ان مدارس کو. پروردگارہ وہ جو سامنے کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں, وہ جو پس منظر سے سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کی مدد کے بغیر یہ مذہبی ادارے نہیں چل سکتے. بحق محمد علیہ محمد نے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین.